دوستو حضرت عمر فاروق جن کے والد کا نام خطاب تھا، حضرت عمر فاروق اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ حضرت عمر فاروق اسلام لانے سے پہلے اتنے سخت کافر تھے کہ اسلام کے سب سے بڑے مخالفین میں سے مانے جاتے تھے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رب کی بارگاہ میں دو لوگوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او عمر بن الحشام۔ اللہ کے رسول یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ یا تو عمر کو دے دے یا پھر عمر بن حشام کو دے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس راہ میں بہت مشکلات اور بہت تکالیف آئیں۔ حضور علیہ السلام نے اس دین کو ہم تک پہنچانے میں بہت ساری مشکلات اور تکلیفیں سہیں۔ اس دین کو پھیلانے میں، اس دین کو آگے بڑھانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تکلیفیں سہیں۔ حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ جتنی تکلیفیں، جتنی پریشانیاں مجھے دی گئی، جتنی تکلیفیں میں نے سہی، اتنا کسی بھی نبی نے نہیں سہی۔ اب دیکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن جدعان کے گھر کے قریب سے گزر رہے ہیں۔ راستے میں ابو جہل نے دیکھا، جیسے ہی اس کی نظر پڑی حضور علیہ السلام پر ہاتھ میں ایک نکیلا پتھر لیا اور حضور علیہ السلام پر وار کیا۔ حضور علیہ السلام کو زخم دیا، مگر حضور نے کچھ نہیں کہا۔ ابو جہل نے دیکھا کہ محمد نے کچھ نہیں کہا تو اس نے دوبارہ پتھر مارا اور اس بار حضور علیہ السلام کے سر اقدس سے خون بہنے لگا۔ آقا کریم نے اس بار بھی کچھ نہیں کہا۔ حضور علیہ السلام وہاں سے چلے جاتے۔ ادھر اتنی ہی دیر میں اسی رستے سے حضور علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب، جب ان کا گزر ادھر سے ہو رہا تھا تو دو عورتیں تھیں جو آپس میں بات کر رہی تھیں۔ چونکہ اس وقت حضرت امیر حمزہ شکار کر آ رہے تھے تو بہت اترا کر چل رہے تھے۔ وہ دو عورتیں بات کر رہی تھیں کہ اگر اسے معلوم ہوتا کہ اس کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے کیا کیا ہے تو یہ اس طریقے سے ایسے اترا کر نہ چلتا۔ جب یہ بات حضرت امیر حمزہ نے سنی تو حضرت امیر حمزہ نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ ان دو عورتوں نے بتایا کہ تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے ایسا مارا ہے کہ اسے زخمی کر دیا اور اسے لہو لہان کر دیا۔ حضرت امیر حمزہ بھی ایمان نہیں لائے تھے، مگر بھتیجے کی محبت میں جوش میں آئے اور غصے کی عالم میں صحن حرم میں پہنچے۔ دیکھا ابو جہل اپنے چیلے چپاٹیوں کے ساتھ بیٹھا ہے۔ حضرت امیر حمزہ نے کمان اٹھایا اور کمان اٹھا کر اس کے سر پہ دے مارا اور ابو جہل کا سر پھٹ گیا، خون بہنے لگا۔ ابو جہل نے دیکھا کہ اگر میں کچھ کہوں گا تو بات بہت آگے بڑھ جائے گی، چونکہ غلطی میری تھی، تو ابو جہل نے بات دبا کر وہاں سے وہ بھی چلا جاتا۔ ادھر حضرت امیر حمزہ حضور کو تلاشتے ہوئے حضور کے پاس پہنچے۔ دیکھا حضور علیہ السلام سجدہ ریز ہے۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا کہ بھتیجے سر اٹھاؤ، دیکھو میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ حضور علیہ السلام سر نہیں اٹھاتے۔ 3 مرتبہ کہا اور تیسری مرتبہ میں حضور علیہ السلام اپنے سر اقدس کو اٹھاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چچا جان، آپ نے اس سے بدلہ لے لیا، مجھے اس بات کی کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ حضرت امیر حمزہ یہ سوچنے لگے کہ میں وقت کے اتنے بڑے سورما سے ابھی لڑ کر آ رہا ہوں اس کے لیے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس سے خوشی نہیں ہوئی۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا کہ پھر بتاؤ نا تمہیں کس بات سے خوشی ہوگی؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چچا جان، کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں جس رب کو مانتا ہوں اس رب کو آپ بھی مان لیں، میں جس رب کی عبادت کرتا ہوں اسی رب کی آپ بھی عبادت کرنے لگے۔ اللہ نے حضرت امیر حمزہ کو ایک وقت آیا توفیق دی اور حضرت امیر حمزہ بھی مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت امیر حمزہ پورے مکہ میں آپ دیکھیں کہ 38 لوگ مسلمان تھے۔ حضرت امیر حمزہ 39ویں تھے جو مسلمان ہوئے۔ اب مسلمانوں کی تعداد ٹوٹل 39 ہو چکی تھی، 40ویں کا انتظار تھا۔ ادھر کعبے کا غلاف پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او عمر بن الحشام۔ اللہ کے رسول یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ یا تو عمر کو عطا کر دے یا پھر ابو جہل کو عطا کر دے۔ اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ بھلے ہی ابو جہل نے مجھے پتھر مارے، مجھے تکلیفیں دی، مگر اگر اس دین کو اس کے ذریعے سے تقویت حاصل ہوتی ہے
تو مولا ان دونوں میں سے کسی ایک کو عطا کر دے۔ آپ دیکھیں کہ جب حضرت امیر حمزہ ایمان لے آئیں تو یہ بات مکے میں بہت تیزی سے پھیلنے لگی، اور سارے لوگ آپس میں یہ بات کرنے لگے کہ اگر اتنے بڑے بڑے لوگ بھی اسلام قبول کرنے لگیں گے تو پھر ایسے تو محمد بہت بڑا ایک گروہ قائم کر دے گا۔ حضرت عمر بن خطاب جو سخت کافر تھے اسلام لانے سے پہلے، وہ یہ سوچ میں گم بالکل کہ حضرت امیر حمزہ بھی اب یہ بھی ایمان لے آئے ہیں۔ کفار کی پریشانیاں اس قدر بڑھنے لگی کہ بڑے بڑے لوگ یہ بیٹھ کر یہ تذکرہ کرنے لگے کہ ایسے کام نہیں چلے گا۔ اگر محمد عربی ایسے ہی بڑے بڑے لوگوں کو اپنے اندر میں پھنساتا رہا تو پھر یہ بات بہت آگے نکل جائے گی۔ 26 سال کے عمر بن خطاب اس خیال میں پریشانی میں آ کر کہ دین ایسے ہی اگر پھیلتا رہا، محمد کا دین اگر ایسے ہی پھیلتا رہا، پھر ہمارے یہاں بتوں کی پوجا کون کرے گا؟ سب بتوں کی پوجا چھوڑ دیں گے، ہمارے آبا و اجداد کی یہ روایات بجھ جائے گی۔ اگر یہ نیا دین ایسے ہی پنپتا رہا تو پھر ہمارے دین کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، ہمارے دین کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ حضرت عمر نے یہ فیصلہ کیا کہ اس چیز کو روکنے کا صرف اور صرف بس ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ جو اس دین کو لے کر آیا ہے میں اسی دین کے جڑ کو ختم کر دوں گا، میں محمد عربی کو قتل کر دوں گا۔ حضرت عمر فاروق جاہ و جلال میں غصے کی حالت میں ننگی تلوار لے کر وہ دن کے وقت سخت دھوپ میں، کڑکتی ہوئی دھوپ میں ننگی تلوار لے کر چل پڑے۔ راستے میں ایک صحابی رسول ملے جن کا نام نعیم بن عبداللہ۔ پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ جا رہا ہوں آج محمد عربی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ کہیں بات کیا ہے؟ تو کہا کہ وہ اپنے دین کو اس قدر پھیلا رہے ہیں کہ آج امیر حمزہ بھی ایمان لے آئے، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ آج میں جا رہا ہوں ان کا چراغ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بجھا دوں گا۔ صحابی رسول نے کہا کہ عمر تم باہر کی فکر کرتے ہو، کبھی اپنے گھر کا بھی حال دیکھا ہے؟ تم کیا اس کا قتل کرو گے؟ تمہاری بہن نے تو خود ہی ایمان لے آیا۔ جب یہ بات سنی تو حضرت عمر کا غصہ اب اور بڑھ گیا۔ حضرت عمر اب وہ رخ بدل کر اپنی بہن کے گھر پر جاتے ہیں۔ جیسے ہی دروازے پہ پہنچا دیکھا کہ کسی قرآن کریم کی آوازیں آ رہی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں آ رہی ہیں۔ حضرت عمر غصے کی حالت میں دروازے کو زور زور سے ٹھٹکانے لگے۔ اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا عمر بن خطاب۔ جلد سے جلد ان کی بہن نے اس قرآن کریم کو چھپا دیا کہ عمر دیکھ نہ لے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا حضرت عمر فاروق نے اپنی بہن کو بہت مارا، اتنا مارا کہ ان کا سر پھاڑ دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنے بہنیں کو مار کر باندھ دیا۔ عمر جب تھک گئے تو پوچھا کہ کیا پڑھ رہے تھے؟ ان کی بہن نے کہا کہ میں قرآن کریم کی صفحات کو پڑھ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ دکھاؤ مجھے۔ ان کی بہن نے کہا کہ ایسے نہیں، اس کتاب کو باوضو باغسل ہو کر پڑھا جاتا ہے، ایسے نہیں پڑھا جاتا۔ حضرت عمر غسل کر کے آتے اور قرآن کریم کو ہاتھ میں لیا، جیسے ہی پڑھنا شروع کیا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، جیسے جیسے عمر قرآن کریم کی ان مبارک آیتوں کو پڑھتے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل کے سارے میلان کو، کفر کی ساری غلاظتوں کو ختم کرتا چلا گیا۔ حضرت عمر پڑھتے چلے گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ عمر فاروق کا دل اب سخت سے نرم ہو چکا تھا۔ حضرت عمر نے کہا کہ مجھے بھی محمد عربی کے پاس لے کر چلو، میں بھی اب کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اسی حالت میں ہاتھوں میں تلوار لیے جا رہے ہیں۔ سامنے حضرت زید بن ارقم کا مقام، جہاں اسلام ماننے والے چھپ کر وہاں اسلام کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ حضرت ہم دروازے پر کھڑے، لوگوں نے کہا کہ عمر آ رہے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا کہ اگر اس کی نیت صحیح ہوگی تو ٹھیک ہے، اور اگر اس کی نیت صحیح نہ ہوئی تو عمر کے گردن کو آج میں خود اڑاؤں گا۔ جیسے ہی وہ دروازے پر آتے، حضور علیہ السلام اسے کہتے ہیں کہ اندر آنے دو۔ جیسے ہی حضرت عمر فاروق حضور علیہ السلام کے قریب آئے، حضور نے ان کے گرہبان کو پکڑا اور اپنی اور کھینچا، اور کھینچنے کے بعد اللہ کے رسول نے ان کے دل پر ایک ہاتھ مارا اور یہ دعا کی، اللہم اہدی قلبہ، کہ اللہ عمر کے دل کو ہدایت دے۔ جیسے ہی کہا، حضرت عمر بے ساختہ پڑھنے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔